السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، عالم بنو یا متعلم یعنی علم سیکھنے والے بنو، یا سامع یعنی علماء کی باتیں وعظ و نصیحت سننے والے بنو۔ اگر اس کے علاوہ چوتھے بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 254۔ اس حدیث سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم و علماء سے بغض کرنے والے نہ بنو بلکہ محبت کرنے والے بنو، کیونکہ اہل علم کی مذمت اور توہین کرنا، خاص طور پر بڑے علماء کرام کی توہین کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا گوشت زہریلا ہوتا ہے، جو اس کو سونگھے گا بیمار پڑ جائے گا، اور جو اس کو کھائے گا وہ مر جائے گا۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں باری تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جو لوگ علماء اکرام پر الزام تراشی کیا کرتے ہیں، کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہوتی ہے، علماء کی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی پر اپنے منہ کو بند رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو علماء کی غیبت سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء حق سے محبت کرنے والا بنائے۔ اس حدیث میں یہ حدیث بھی بہت ہی اہم حدیث ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اس حدیث پر بھی عمل کرنا بہت سخت ضرورت ہے۔ آج کل کا ماحول اتنا خطرناک ہے کہ جو لوگ ٹوپی کرتے پاجامے اور داڑھی ٹوپی میں ہو تو وہ سامنے والا بندہ چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں اس کو کہ پورا کا پورا قرآن، ساری حدیثیں اور پورا کا پورا اسلام اس کے اندر فٹ آنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بالکل نہیں، سب لوگ انسان ہیں، سب لوگوں سے چھوٹی موٹی سب سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جو لوگ داڑھی ٹوپی میں ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، اور گھر گھر پہ جا کے اس کو بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایسے ذکر کر رہے ہوتے ہیں جیسے ذکر خیر چل رہا ہے کسی انسان کے بارے میں۔ تو ان سب چیزوں سے ہم لوگوں کو جو ہے نا بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی ایک یا دو لوگ جمع ہوں گے فوراً اپنے مسجد کے امام ہوں گے، اس کے بارے میں بات چیت کرنی شروع کر دیں گے، ارے یہ ایسے ہیں اور یہ ٹائم پہ نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی ایماندار ہیں اپنی چیزوں کو لے کر، اگر آپ اتنے ہی دل سے چاہتے ہیں چیزوں کو لے کر، تو آپ خود کیوں نہیں کر رہے ان سب چیزوں کو؟ آپ کیوں ان لوگوں میں اپنا شمار کرا رہے ہیں جو لوگ خالی باتوں نہیں ہوتے ہیں، سائیڈ میں بیٹھ کر وہ خالی دوسروں پر تذکرہ کرنا ہی جانتے ہیں، انہیں اپنے کام کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دین پہ کتنے عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ سامنے والے بندے سے اگر ہلکی سی غلطی ہو گئی تو ارے یار وہ امام صاحب ہیں محلے کے، وہ یار ایسے کرتے ہیں، انہوں نے مسئلے ایسے بتائے، اور وہ کرتا ان کا یہاں جا رہا ہوتا ہے، اور اینڈ ٹائم پہ آتے ہیں، اذان بھی جو 2 منٹ لیٹ دیتے ہیں، اور نماز کے لیے بھی کبھی کبھی 2-3 منٹ لیٹ آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے مؤذن سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب جو ہے صرف اور صرف ذہنی شیطانیت بھری ہوئی لوگوں کے اندر، اتنی شیطانیت بھری ان لوگوں کے اندر، خود تو کرنا نہیں چاہ رہے اس طرح کے کام، کیونکہ اس میں پیسہ نہیں دکھ رہا ان کو۔ پیسہ خود کو دکھ رہا ہے، ڈاکٹری میں دکھ رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں خود کو پیسہ دکھ رہا ہے۔ کوئی پیشہ ایسا نہیں کہ میں نے ڈاکٹری کہہ دی، کہیں آپ سوچیں کہ یہ ڈاکٹری یہ پیشہ کوئی خراب پیشہ ہے۔ کہنے کا مطلب ایک بتانے والی چیز ہے، کوئی لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ان کو اس میں پیسہ دکھ رہا ہے، اس طرح کے کام میں پیسہ نہیں دکھ رہا تو اس میں محنت کرنا نہیں چاہ رہے وہ۔ تو یار آپ محنت سے بھی بچ رہے ہو، اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اس پہ ٹون بازی بھی کر رہے ہو سائڈ میں بیٹھ کے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نا۔ اگر آپ اتنے ہی صحیح اور غلط کی پہچان کرانے والے ہو تو آپ جاؤ اور سائڈ میں آ کے بتاؤ کہ ارے امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، اور آپ کے بارے میں اس طرح سے لوگ باہر کہہ رہے ہیں، تو اگر لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیز سدھرنے والی ہے تو آپ اس کو ایسا کریں کہ اس کو سدھاریں، تاکہ لوگ آپ پر انگلی نہ اٹھا پائیں۔ اگر آپ اتنے ہی ہت میں ہو ان کے، تو اس طرح کی چیزوں کو آدمی بجائے سائڈ میں جا کے بتانے کے، اس پہ اور محلے کے 2 لوگ مل کے اور اس پہ کمنٹ بازی کرتے ہیں، اور صبح شام باہر بیٹھ کے وہ لوگ یہی کرتے رہتے ہیں پھر۔ تو ان سب چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث بھی بہت چھوٹی حدیث ہے اور بہت کچھ اس میں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی میں بتانا شروع کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، باتوں سے باتیں نکلتی رہیں گی، بہت ساری ماحول بہت گندا، سب کو معلوم ہے اس ٹائم کا جو ماحول ہے نا، جو لوگ ہیں یہاں آس پاس ماحول میں، کوئی یہ نہیں کہ علی گڑھ میں بیٹھا ہوں تو لوگ باہر کہیں اور کے لوگ خراب ہیں، نہیں، علی گڑھ میں بیٹھے ہیں آپ، جس محلے میں رہ رہے ہیں اسی محلے کے 4 گھر والے جو آپ کے آگے پیچھے ہیں نا، یہی ماحول، اسی کو ماحول کہتے ہیں۔ بتانا اس لیے ضروری ماحول کے بارے میں کہ ماحول کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب ماحول لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو آدمی کے ذہن میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، ارے ماحول، ہاں مطلب آج کل کا ماحول، یار آج کل کے ماحول میں ہم ہی لوگ ہیں نا، کون ہے اس میں؟ کوئی دبئی کے لوگ تھوڑی نہیں ہے اس میں۔ ماحول کا مطلب یہی آس پاس کے ایریے میں جو لوگ رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، جو لوگ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جو لوگ مل جل رہے ہیں، جو لوگ جن سے آپ سلام دعا کر رہے ہو، جن سے آپ صبح شام گفتگو کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو موبائل پر، تو یہی لوگ ہیں آگے پیچھے۔
اسی طرح کے لوگوں سے اور جو بھی ان میں کمی کوتاہی ان کو آپ دیکھیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ان کی ناقدری نہ کریں، اہل علم حضرات ہیں یہ، چھوٹی موٹی کمی کو تو ان کو ختم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ورنہ اس حدیث میں بہت خطرناک وعید بیان کی گئی ہے، اس کا حصہ بالکل نہ بنے، اور حدیث کے جو صحیح معنی ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس پر دوسروں کو بھی عمل پہ اتارنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔